اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جانب پر امام حسن امام حسین کو بٹھاتے اور ایک دانو پر اپنے صاحبزادوں کو بٹھاتے. جبریل آ گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. آقا فرماتے جبریل کیسے آنا ہے؟ اللہ نے پاس سلام کے پیغام دیا ہے محبوب. محبت ایک کی اچھی ہوتی ہے دو کی نہیں. آقا فرماتے میں سمجھ رب کی مشیت کیا کہنا چاہتی ہے. آپ نے دونوں شہزادوں کو زمین پہ بٹھا دیا. ایک جانب پر امام حسن کو بٹھایا، ایک جانب پر امام حسین کو بٹھایا، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف آسمان کی طرف میرے آقا نے اشارہ کیا اور کہا جبریل یاد رکھنا میں نے اپنے نواسوں پر اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے. وہ دو کی ذات امام حسن کی ذات امام حسین کی ذات ہے، بہت بڑی شان کے مالک ہیں. ہاں یہ دونوں امام حسن جب پیدا ہوئے تھے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے خبر بتایا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ پرکئی شرم و حیا جنتی عورتوں کی سردار حسنین کریمین شہیدین طیبین طاہرین منیرین سالار عشق کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. آقا جلدی چلیے، اس کے نام میں سب پسو پیش میں پڑے ہیں. اتنا ہی کہنا تھا، اتنا ہی کہنا تھا. آقا تشریف لے گئے اور جیسے ہی تشریف لے گئے جبریل آ گئے. یا رسول اللہ علیہ السلام، اس بچے کا نام شبر رکھا جائے جس کا معنی حسن ہے، جو سیدوں کا سردار ہونے والا. بے شک بہت خوب، وہ امام حسن کی ذات ہے بھائی. دروازے میں بھی لکھا کرو نا تو خالی یا حسین کا نام مت لکھا کرو. امام پورے کربلا کی بات بتا رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. آپ جاؤ بغداد شریف میں بغداد شریف سرکار غوث اعظم کے شہر میں بھی دیکھا امام اعظم کی جہاں مزار ہے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام حسن عسکری، یہ سب کی مزار میں صرف یا حسین کا نام زیادہ لکھا ہے. بغداد شریف یعنی غوث پاک کے آستانے میں صرف یا حسن یا حسین کا نام لکھا ہوا ہے. اور امام اعظم کی بات کی، یہ کیا مطلب بھائی؟ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ایک بھائی سے پیار، ایک بھائی کا نام ہی نہیں. یہ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایک بات بتا دوں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا اے لوگوں یاد رکھنا، موسیٰ علیہ السلام کے 71 ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے 72 ہوئے، میرا ایک اور بڑھ جائے گا. 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، 72 جہنمی جو ہوں گے ان کی پہچان کیا ہے، اور جو ایک جنتی فرقہ ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، جنتی فرقے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صحابہ سے بھی پیار کرے گا، میری آل سے بھی پیار کرے گا، صالحین سے بھی پیار کرے گا. اور جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جس عقیدے پر میرے اہل بیت کے لوگ ہوں گے، تابعی ہوں گے، تبع تابعی ہوں گے، وہی جماعت جنتی ہوگی. اب کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جنتی مسلمان بننا چاہتے ہو تو صدیق اکبر سے بھی محبت کرنا پڑے گا، فاروق اعظم سے بھی محبت کرنا پڑے گا، عثمان غنی سے بھی محبت کرنا پڑے گا، مولا علی سے بھی محبت کرنا پڑے گا، اور علی سے محبت. اور ایک بات ڈنکے کی چوٹ پر بول کے جا رہا ہوں، یا علی کہنا کسی مولوی کا نعرہ نہیں ہے، یا علی کہنا مدینے والے مصطفیٰ کا نعرہ ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ یا علی کہتے ہیں کہیں بدل نہ جائے. یار بدلا جاتا ہے بغض صحابہ سے. ہم تو مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم کون ہوتے ہیں ان دونوں میں امتیاز کرنے والے؟ مولا علی بھی اتنی محبت کرتے تھے صدیق اکبر سے کہ جس کا کوئی جواب نہیں.
اور حضرت صدیق اکبر بھی اتنی محبت کرتے تھے مولا علی سے جس کا کوئی جواب نہیں. 1400 سال کے بعد اگر کوئی ملا اگر کوئی مولانا اس پر انگلی اٹھانے لگے کہ نہیں نہیں یا علی علی کہنے سے بغض صحابہ ہو جاتا ہے, نہیں نہیں, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر یا علی علی کہنے سے انسان بغض نہیں ہوتا, انسان ہٹتا نہیں ہے, بدعقیدہ نہیں ہوتا ہے. آپ بغض صحابہ پیدا کرے گا تو بکھر جائے گا. یہ عقیدہ دے رہا ہوں, مضبوط رکھنا اس کو, کل کوئی آپ کو بہکا نہ سکے کہ تمہاری محفل میں تو صرف علی کا ذکر ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے من کنت مولا ھذا فعلی مولا, یار ایسی تھوڑی بتایا ہے جس کا میں مولا علی. اور غدیر خود میں جو علماء بیٹھے ہیں, میرے آقا نے جب ہاتھ اٹھا کے کہا تھا نا علی کا ہاتھ پکڑ کے, اے لوگوں سنو سنو, من کنت مولا ھذا علی مولا, جس کا میں مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کی شان پہلے دیکھو. میں کوشش کروں گا کم وقت میں سب کا بیان کریں, اجازت ہے؟ ہاں مگر توجہ کے ساتھ سنیے گا, بار بار اٹھک بیٹھک مت لگے. آپ سب چلے جاؤ, خالی 4-5 آدمی بیٹھے رہیں گے تب بھی مجھے سنانا ہے. اور ایک بات بتا دوں, نبی اور آل نبی کا ذکر جب تک کرنے میں چاشنی نہیں پیدا ہوتی تب تک سننے والوں کو کہاں سے. اور میں آج سوچ کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ کم وقت میں آپ کو مکمل تو نہیں, اہل بیت کا ذکر تو ایسا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, ہے نا. محبوب الہی سے کسی نے پوچھا, اے محبوب الہی ایک بات بتاؤ, امام حسین کا ذکر کیا محرم کے 10 دن کے بعد بند کر دینا چاہیے, یا 13 دن کے بعد بند کر دینا چاہیے, یا 20 دن کے بعد بند کر دینا چاہیے, یا 40 دن کے بعد بند کر دینا چاہیے, یا 3 مہینے کے بعد بند کر دینا چاہیے. محبوب الہی کہتے ہیں, وہ لوگوں, وہ مسلمانوں, امام حسین کی یاد تم 10 دن کرتے ہو, 10 سال کرتے ہو, زندگی کے ہر سانس میں امام علی مقام کی نام ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ. خالی محرم کے 10 دن میں کہتے ہو نہیں. آپ کہو گے مولانا اس کی وضاحت سن لو توجہ کے ساتھ. میرے آقا کتنی محبت کرتے تھے, میرے آقا کتنا پیار کرتے تھے صدیق اکبر سے, میرے آقا مولا علی سے کتنی محبت کرتے تھے. بس ایک حدیث پاک سن لو, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. جو آیت میں نے کلمہ پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لو. اللہ کا فرمان ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کی آواز پر تو فرشتے لبیک کہتے ہیں بھائی, تم کیسے ہو کہ سبحان اللہ نہیں کہتے ہو. اسی قرآن کی عظمت کے لیے تو امام حسین نے نیزے پہ پڑھا. آپ کیسے ہو کہ کرسی میں بیٹھ کے سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہو. اللہ اکبر. حدیث پاک سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک دیہاتی آدمی تھا, اونٹ کا بچہ بیچنے کے لیے کوئی انسان نہیں دکھا, وہ کہاں چلا آیا, نبی کی بات, یا رسول اللہ علیہ السلام, یا حبیب اللہ علیہ السلام, یہ میرا اونٹ کا بچہ ہے, مجھے پیسے کی ضرورت ہے, اس کو آپ خرید لیجئے. آقا نے فرمایا کل لانا اس کو, آج میرے پاس قیمت دینے کے لیے پیسہ نہیں. توجہ کے ساتھ سنیے, ہم تم کون ہوتے ہیں بھائی صحابہ اور اہل بیت کو الگ کرنے والے. جس کو مصطفیٰ نے ملا دیا ہو, جس کو اللہ بڑھائے اسے کوئی گھٹا سکتا ہے, اور جس کو اللہ گھٹا دے کوئی بڑھا سکتا ہے. وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. آقا نے فرمایا بھائی یہ بچہ لے جاؤ, کل لے کے آنا. کہا حضور آپ کو جب خریدنا ہے تو آج لے لیجئے. کہا میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے. آقا نے فرمایا کل لے آؤ, کل پیسہ, تم کو پیسے کی ضرورت ہے, ایسے میں کیسے لے لوں. وہ صحابی کہنے لگے بیچارے دیہاتی کسان تھے, دیہاتی آدمی تھے, یا رسول اللہ اس کو رکھ لیجئے, کل پیسہ دے دینا. کہا نہیں, اس کو پیسہ کل ہوگا, کل باہر نکل آئے. باہر نکلنے کے بعد بیچارے سیدھے سادے تھے, مولا علی دروازے پہ کھڑے, زور سے جب تقریر کی نہیں جاتی ہے, تقریر کرائی جاتی ہے. کرنے والا ٹائم ختم. اب آپ بولتے رہو گے تو میں بھی بولتا رہوں گا, آپ چپ ہو جاؤ گے تو ہم سمجھ جائیں گے گیرا سنگر بجی سیٹی اب انجن جانے والا ہے. آپ
سنتے رہو ایمان تازہ کرتے رہو. حضرت مولا علی دروازے پہ کھڑے ہیں. وہ دیہاتی کسان آدمی جیسے ہی باہر نکلا, مولا علی نے کہا بھائی کیا بات ہے, کہاں گئے؟ ارے وہ ایک اونٹ کا بچہ تھا بیچنا تھا. کہاں ہے؟ کہا وہ سرکار کل پیسہ دینے کے لیے بول رہے تھے, میرا دل مانا نہیں, میں اونٹ کا بچہ چھوڑ دیا. کا پیسہ سرکار نے کل دینے کے لیے کہا ہے. کہا کتنے سیدھے آدمی ہیں, کتنے بھولے بھالے آدمی ہیں. اگر سرکار نہ ملے تب کیا ہوگا؟ نہیں بولو گے تو کب بولو گے بھائی؟ ہاں آپ آدم تقریر آدھی ہم کریں گے, آدھی آپ کو کرنا ہے نا. ہماری تقریر مائی سے, آپ کی تقریر بس سبحان اللہ بولتے رہو, سبحان اللہ, اور زور سے بولو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی اس دیہاتی آدمی سے کہا, بھائی کتنے سیدھے آدمی ہو, اتنے سیدھے آدمی ہو, بغیر پیسے کے اونٹ چھوڑ دیا. جاؤ نبی کی بارگاہ میں کہنا, یا رسول اللہ علیہ السلام, اگر کل آپ نہ موقع میں ملے تو میں قرضہ کس سے لوں گا؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ, اگر آپ نہ ملے تو پیسہ کس سے لوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا, اچھا بات صحیح پوچھتے ہو, یاد رکھنا اگر کل میں نہ ملوں تو یہ قرضہ تم میرے صدیق سے لے لینا. سبحان اللہ. بے شک اگر کیا کہنے میں میرے صدیق سے لے لینا. وہ بیچارہ دیہاتی آدمی باہر آ گیا. مولا علی پھر گئے, ادھر کیا بولے سرکار؟ کہا سرکار نے کہا کہ اگر میں نہ ملوں گا تو میں یہ قرضہ صدیق اکبر سے لے لینا. مولا علی نے کہا کتنے سیدھے ہو یار تم, کتنے بھولے بھالے. جاؤ نبی کی بارگاہ میں کہنا, اگر صدیق نہ ملے تو کیا کریں؟ زور سے, اگر صدیق نہ ملے تو کیا کہیں گے؟ وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا, ہاں بات تو صحیح ہے. پھر نبی کے حجرے میں گیا, یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ نہ ملیں گے تو آپ نے کہا کہ میرے صدیق سے لے لینا. اگر صدیق نہ ملیں گے تو بے پیسہ کون دے گا؟ میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں, اے صحابی, اے میرے جانی صاحب, پہلے تو میں دے دوں گا, اگر میں نہ ملوں گا تو یہ قرضہ میرے صدیق سے لے لینا. اگر صدیق نہ ملے تو یہ قرضہ میرے عمر سے لے لینا. سبحان اللہ. کیا کہنے. وہ بیچارے دیہاتی آدمی تھے, باہر آئے. مولا علی نے پھر, اتنے سیدھے ہو یار, اتنے سیدھے بھولے بھالے. تم کو آقا نے کہہ دیا کہ فاروق سے لے لینا, جاؤ پوچھ کے آؤ کہ اگر فاروق نہ ملے تب کیا؟ زور سے, اگر میرے عمر نہ ملے تب کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر سے لے لینا, عمر سے لے لینا. اگر عمر نہ ملے تب کیا ہوگا؟ وہ دیہاتی آدمی پھر چلا گیا نبی کی بارگاہ میں. آقا نے فرمایا, اب کیا کرنے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات بتائیے, آپ نہ ملیں گے تو صدیق سے لے لوں گا. کہا صدیق اکبر نہ ملے تو عمر سے لے لوں گا. کہا یا رسول اللہ اگر عمر نہ ملے تو کیا کروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا, پہلے تو میں دے دوں گا, نہیں تو صدیق دے دیں گے. صدیق سے نہ ملے تو عمر سے لے لینا, عمر سے نہ ملے تو میرے عثمان سے لے لینا. اب ذرا دل تھام کے بیٹھنا. اب میرے آقا نے کیا کہا؟ کس سے لے لینا؟ علی کا نام نہیں لیا, ابوطلحاب کا نام نہیں لیا, مشکل کشا کا نام نہیں لیا. پھر چوتھی مرتبہ مولا علی نے دیہاتی آدمی کو دیکھا, کتنے سیدھے آدمی ہو, تم مان گئے اتنی جلدی؟ اگر عثمان بھی نہ ملے تب کیا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا, دل میں ہاتھ رکھ کے سنیے گا, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ حسین سے محبت کرنے والوں, وہ امام حسن سے پیار کرنے والوں, علی کا نعرہ لگانے والوں, سیدہ فاطمہ کا عشق رکھنے والوں, وہ اہل بیت سے پیار کرنے والوں, اپنے مقدس پہ ناز کرنا. اے نوجوانوں توجہ کے ساتھ سننا, اے میری ماں بہنوں تم بھی توجہ کے ساتھ سننا. میرے آقا سے مولا علی نے جب کہا اس دیہاتی آدمی سے کہ جاؤ نبی سے کہنا کہ یا رسول اللہ اگر صدیق نہ ملے تو عمر سے لے لینا, عمر نہ ملے تو عثمان سے لے لینا, اور عثمان نہ ملے تب کیا ہوگا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں دیہاتی آدمی پہنچے, یا رسول اللہ علیہ السلام, میرے آقا نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا بس ایک بار اور بتا دیجئے, اب نہیں آؤں گا. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نہ ملے تو صدیق سے لے لوں گا, صدیق نہ ملے تو عمر سے لے لوں گا, عمر نہ ملے تو عثمان سے لے لوں گا. اگر عثمان نہ ملے تب کیا ہوگا؟ دل میں ہاتھ رکھ کے سنیے گا, میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ عثمان نہ ملے تو علی سے لے لینا, بلکہ میرے آقا نے کہا یا تو میں دے دوں گا, اگر میں نہ ملوں تو صدیق اکبر سے لے لینا, صدیق اکبر نہ ملے تو عمر فاروق سے لے لینا, عمر سے نہ ملے تو عثمان سے لے لینا, اگر عثمان سے نہ ملے تو جو تم کو بار بار بھیج رہا ہے اس سے لے لینا. سبحان اللہ.
تبھی تو کسی شاعر نے کہا علی کا گھر ہے ایسا گھر کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر ہے ایسا گھر کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نہ تو مصطفیٰ کے گھر کی کوئی بات ہے، نہ ہی علی کے گھر کی کوئی بات ہے، نہ امام زین العابدین کے گھرانے کی کوئی شان ہے، نہ امام حسن کی کوئی شان ہے، نہ امام حسن حسین کی کوئی شان بیان کر سکتا ہے۔ دنیا تو آگے چلی جائے گی، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، تب بھی اہل بیت کے شہداء کے ایک قطرے خون کا بدلہ نہ ادا ہوگا۔ بولو ہے مولا علی علی ہے، مولا علی علی ہے، امام علی مقام کی شان بہت لازم۔ اور ایک بات بتا دوں، فلسفہ شہادت سن لو۔ حافظ صاحب ہیں، شاعر صاحب ہیں، بڑے بڑے اچھے ایسے علماء آتے ہیں، مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ حافظ عبداللہ اچھے ہو تو ان کے باپ بھی اچھے ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ بیچارے نا، یہ بیچارے ہمارے بڑے قریب، اللہ تعالیٰ ان کو شیخ کا فیض عطا فرمائے، یہ تاج الشریعہ سے مریض ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا، دائیں بائیں دیکھتے بھی ہے نا، کوئی سونے لگے تو زور سے کان میں سبحان اللہ، تاکہ ہے نا جگانے کا بھی ثواب ملے، سبحان اللہ کا بھی ثواب ملے، سبحان اللہ۔ محبت سے کہہ دو اور زور سے بولو۔ اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، ضروری نہیں کہ حافظ صاحب اچھے ہیں تو ان کے ابا بھی اچھے ہوں، ضروری نہیں کہ بابا اچھے ہیں تو ان کے بابا بھی اچھے ہوں، صحیح ہے نا؟ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ باپ اچھا ہوتا ہے تو بیٹا کا اچھا ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ اچھا بیٹا اچھا ہوتا ہے تو بھائی کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، بھائی خراب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بھائی بھی اچھا ہوتا ہے، بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے تو دادا نہیں اچھا ہوتا، اور کبھی دادا اچھا ہوتا ہے تو پردادا نہیں اچھا ہوتا، کبھی پردادا اچھا ہوتا ہے تو نانا اچھا نہیں ہوتا، کبھی نانا اچھا ہوتا ہے تو کبھی نانی نہیں اچھی ہوتی، کبھی نانی اچھی ہوتی ہے تو کبھی بابا نہیں اچھا ہوتا، کبھی بابا اچھا ہوتا ہے تو ماں اچھی نہیں ہوتی، کبھی ماں اچھی ہوتی ہے تو اس کی بیٹی اچھی نہیں ہوتی، کبھی اس کی بیٹی اچھی ہوتی ہے تو بہن نہیں اچھی ہوتی۔ مگر والے حسین تمہاری عظمت کو سلام، تمہارے حوصلے کو سلام، تمہاری شان کو سلام، نہ تو تمہارے باپ کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہاری ماں کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہارے بیٹے کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہاری بیٹی کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہاری بہن کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہارے چچا کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہاری چچی کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہاری مقصد جنت کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہارے غلام کا کوئی جواب ہے، نہ تو تمہاری شان کا کوئی جواب، اے حسین نہ تو تمہارے خاندان کا کوئی جواب۔ نعرہ تکبیر، چمن چمن کلی کلی، وارث علی وارث علی، چمن چمن کلی کلی، وارث علی وارث علی، حق حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسن یا حسین، حسن حیدری مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت میرے خواجہ کا ہندوستان زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ قیامت تک نہ ابتدا نہ انتہا، حسین سے پہلے کسی کا حسین نام ہی نہیں تھا، اور نہ قیامت تک کسی کا نام ہو۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یزید کی کیا غلطی تھی، وہ تو ابن زدوہ، وہ نالائق۔ اچھا تم کو یزید سے اتنا پیار ہو رہا ہے تو تمہیں قسم ہے اپنے خاندان میں کسی کا نام رکھ دو یزید۔ ارے رکھ دو گے، 1 سال مان لیے زندہ بھی رہ جاؤ گے، محرم اگر آ گیا مگر حسین، امام حسین کو تم دیکھو گے، یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین، یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، کہاں کہاں حسین ہے، یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، کہاں کہاں حسین ہے، جہاں جہاں ہے
مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے۔ یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، کہاں کہاں حسین ہے، جہاں جہاں ہے مصطفیٰ، جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ ایک بار بنگلور میں ایک قدوسیہ عیدگاہ مسجد ہے، ہم گئے ربیع الاول کے پروگرام میں، تو کمیٹی کے لوگ کہنے لگے حضرت آپ بیان کیجئے گا نبی کی پیدائش کا، مگر اہل بیت کا ضرور ذکر کیجئے گا۔ ہم نے کہا یار تمہاری لینگویج الگ ہے، تم اہل بیت کا ذکر کیا سمجھو گے؟ تو ان کا جواب سنو، کہا مولانا آپ کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، جب آپ حسین کا نام لیتے ہو تو ہمارا دل پاک باغ ہو جاتا ہے۔ حسین کو تو سب جانتے ہیں، حسین کو تو سب جانتے ہیں، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، افغانستانی ہو، لبنانی ہو، جاپانی ہو، میدانی ہو، کھلیانی ہو، قبرستانی ہو، حسین کو جو نہیں جانے گا وہ سمجھ لے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہتر یہی کہ جان لو۔ یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، فنا فنا یزیدیت بقا بقا حسین ہے، بقا بقا حسین ہے، نظر جدھر اٹھائیے ادھر ادھر حسین ہے۔ یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، کہاں کہاں حسین ہے، جہاں 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 ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے، وہاں وہاں حسین ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ ٹھیک ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے توجہ کے ساتھ سننا، توجہ ہے نا؟ ہاں سوئیے گا نہیں، اور آپ نہیں بولو گے تو ہم مائک لے کے وہاں بھی آ سکتے ہیں، ہاں بولنا پڑے گا بھائی۔ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ کوہرام کا مطلب ایسے نہیں کرنا ہے، کوہرام کا مطلب یہی ہے کہ جہاں علی کا نام آئے علی کا نام جھوم کے لو۔ اور ایک بات بتا دوں، بڑے پتے کی بات بتا دوں، نعت سن کے جھومنا، منقبت سن کے جھومنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کوئی اگر جھوم کے پڑھے نا، ابھی میں پڑھ رہا، یہ بھی پڑھ رہی ہے نا، ابھی پڑھ رہا نا، علی علی جھوم کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ جھوم کے سننا یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور جھوم کے پڑھنا یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت۔ جھوم کے پڑھا بھی جاتا ہے اور جھوم کے سنا بھی جاتا ہے۔ ہاں یہ ہمارے قرآن کا اعجاز ہے کہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے پھر بھی پڑھنے والا اپنے آپ جھومنے لگتا ہے۔ پڑھنے والا دیکھتے نہیں ہو، قرآن چاہے کوئی جانتا نہ ہو لیکن اگر مدرسہ گیا اور بچہ پڑھنے لگا تو اپنے آپ بتاؤ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ۔ یا اللہ جو قرآن سن کے سبحان اللہ بولے، مولا اس سارے بندوں کا حشر مولا علی کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ قرآن کا اور علی کا یہ دونوں کا جوڑا بہت زبردست ہے۔ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بے شک حق ہے، کیا کہنے۔ یہ سرکار کی بات ہے۔ قرآن پڑھا کرو، تم قالین میں قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم اے سی میں قرآن نہیں پڑھتے ہو، میرے حسین کو دیکھو کربلا میں قرآن۔ بے شک اے میری ماں بہنوں تم اپنے مکان میں قرآن نہیں پڑھتی ہو، سیدہ زینب نے تو امام حسین کی شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھا۔ بے شک۔ اور پتے کی بات بتا دوں، سنو اے سنیو، اے یہ کون سا گاؤں ہے؟ بھگوت پور کے زندہ دل عقوب و جواب کے آنے والوں، سنو حسینی ہو تو حسینی رنگ چڑھ جاؤ، ورنہ یہ تمہارا سجانا لٹانا سب بیکار ہے اگر حسینی رنگ نہیں پیدا کیے۔ سیدہ زینب سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ زینب کا، سیدہ سکینہ سے کسی نے پوچھا اے سیدہ سکینہ سیدہ زینب کا تقوی کیا تھا؟ سیدہ زینب کا تقوی کیا تھا؟ سنو تلوے کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی جو بات بتا کے جا رہا ہوں۔
سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان کا تلوا، پھوپھی جان کا تقوی. سنیو سنو، شاید کہ ابھی تک نہیں سنا ہوگا. سیدہ سکینہ کہتی ہو دنیا والوں تم میری پھوپھی کا تقوی سننا چاہو گے تو کہا سنو. پھوپھی کا تقوی یہ تھا کہ ادھر ظالم میرے باپ پر خنجر چلا رہے تھے، ادھر پھوپھی جان عصر کی نماز کی نیت باندھ رہی تھی. ادھر ظالم سکینہ کے کان سے بالیاں نوچ رہے تھے، ادھر میری پھوپھی مغرب کی نماز کی نیت کر رہی تھی. ادھر ظالم ہمارے خیمے میں آگ لگا رہے تھے، ہماری پھوپھی عشاء کی نماز کی ابتدا کر رہی تھی. زینب کا تقوی. تم کیسے ہو بھائی کہ ذرا سی کام میں، ذرا سی مصیبت میں نماز چھوڑ دیتے ہو؟ ذرا سا بارش ہو گئی مسجد نہیں گئے، پانی اچھا کہیں اس کا جگاڑ ہو تو پانی نہیں چاہیے پہنچنا پڑے. ہاں پھر آدمی ہے نا گریفی کھیل جائے کھائی جائے گا، ندی کا آگ کا سمندر بھی پار کر جائے گا. اس کی بات بھائی حق بات کڑوی لگے گی، مجھے بلانا چاہے نا لیکن میری بات بھلے اکیلے میں آپ ہم کو کچھ بھی بول دینا، لیکن تنہائی میں سوچنا میں کیا بول کے جا رہا ہوں. سیدہ زینب کا یہ تقویٰ ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ الصمد. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری پھوپھی کا نہ تقویٰ کو کوئی جواب ہے، اور سب سے بڑا تقویٰ سیدہ زینب کا کیا تھا. سنو یہ تو تین یہ تقوی کی علامت ہے. اب سب سے بڑا تقویٰ کیا تھا؟ پھوپھی جان سے سیدہ سکینہ کہتی ہے میری پھوپھی جان سیدہ زینب کا سب سے بڑا تقویٰ یہ تھا کہ جب تک امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے تب تک تو زینب سالائی کا کام کر رہی تھی اور سب کا پیکر بنی تھی، لیکن جب میرے بابا کی شہادت ہو گئی نا تو جو حسین کا کام تھا وہ میری پھوپھی کر رہی تھی. یہ سب سے بڑا تقویٰ تھا سیدہ زینب کا. بھائی تمہارے گھر میں ایک مٹی ہو جائے پورا سال غم مناتے ہو. سال 2 سال ہے فلانے کا بٹوا ختم ہو گیا یار، اب کی تیوہار نہیں ہوگا، شب برات نہیں ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ عید نہیں ہوگی بھائی فلانے کے رشتہ دار بنا. حسین کی بہن زینب کو پوچھو، سیدہ زینب کو پوچھو. اور بتا دوں تقوی امام زین العابدین کے تقوی کے بارے میں کسی نے پوچھا اے امام زین العابدین آپ کا تقوی کیا ہے جس طرح سیدہ زینب کا تقوی تھا؟ امام زین العابدین کا تقوی سنو، تلوے کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. امام زین العابدین واقع شہادت کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے تھے. کتابوں میں یاد آئے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سیدہ زینب کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا اور امام زین العابدین کو بھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. تم ہو تمہارے گھر میں کتنے دن غم ہوگا؟ 40 دن. بھائی گھر میں میت ہو جائے 40 دن 1 مہینہ 6 مہینہ اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں بھائی، سب بھول جاتا ہے. اگر بینک بیلنس باپ کا کے گیا تب تو تھوڑا بہت یاد ہوتے ہیں اور بینک بیلنس نہیں جات بھوت لاگت ہے قبرستان گھومنا چاہیں گے ہم. یہ ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہاں کہیں جاتے پکڑنے کے قبرستان میں بھوت بنا کر. اچھا جب تک زندہ تھا خوب گڈی لیتا تھا تب تک باپ بہت اچھا تھا، آنکھیں بند ہو گئی کہ رشتہ ختم ہو گیا. اللہ اللہ. امام زین العابدین کا تقویٰ سنو. امام زین العابدین کہتے ہیں میں اپنے دروازے پہ بیٹھا تھا، گرمی بڑی شدت کے ساتھ تھی. ایک بندہ آیا نقاب ڈالے ہوئے تھا، یزیدی فوج کا تھا اور اس زمانے کا تھا کہ امام حسین کے لوگوں کو شہید کرنے میں اس کا بھی ہاتھ تھا. اور ہرملا پر جب وہ ہرملا تیر چلا رہا تھا اصغر پر نا تو یہ بھی کمان میں تیر چڑھائے ہوئے تھا. نقاب ڈال کے آیا چہرے پہ اے زین العابدین پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ. آپ پانی کے مشکل ذریعے تھے، ایک گلاس پلایا چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا 1-2 گھنٹے کے بعد نقاب ڈالے ہوئے زین العابدین پانی پلاؤ. میرے زین العابدین نے پانی پلایا. تیسرے دن پھر آیا. سیدہ زینب کا تقویٰ دیکھا، اب زین العابدین کا تقویٰ دیکھو. زین العابدین کا تقویٰ دیکھو ہے نا. تم 10 دن 40 دن تم کتنا یاد کرو گے امام حسین کو؟ بہت زیادہ. 1 مہینہ کے بعد تو بھول ہی جاتے ہو بھائی ہے نا. نہیں یار حسین کو ہے نا، حسین کو یاد رکھنا ہے. تو شاعر کہتا ہے جی میں آتا ہے کہ چھیڑو داستان کربلا، ہاں مگر لاؤ کہاں سے میں زبان کربلا. جی میں آتا ہے کہ چھیڑو داستان کربلا. امام زین العابدین نے 3 دن تک اس کو پانی پلایا. تیسرے دن وہ نقاب ڈالے ہوئے کہا زین العابدین پہچانا مجھے؟
زین العابدین فرماتے ہیں کیوں؟ کہا اگر زین العابدین تو مجھ کو پہچان لیتے تو پانی نہ پیلا۔ امام زین العابدین رونے لگے، امام زین العابدین کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ نبی کے گھر والوں کی آنکھ ہے؟ نبی فرماتا ہے نظر فراست المومن، مومن کی نظروں سے بچو، اس لیے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب مومن کی یہ شان ہے تو جس کا گھر ہی نورانی ہو اس کی نظر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ سیدہ امام زین العابدین فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ کو پہچان نہیں پایا؟ میں نے تجھے پہلی بار میں پہچان لیا، تو ہی وہ تھا نا جو میرے لگتے جگر ٹکڑے علی اصغر کے گلے میں ہو مرا جب تیر چلا رہا تھا، تو بھی کمان میں تیر چڑھائے ہوئے تھا، تو ہی وہ تھا۔ تو نے جو کام کیا نا وہ تیرے لوگوں کا کام ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے گھر کی شان ہے، اس کا فیصلہ تو رب کی بارگاہ میں ہے۔ یاد رکھنا یہ جب خون حسین کا انتقام جب کربلا کے میدان آخرت کے میدان میں جب لیا جائے گا تو اس سے ایک بھی پہلو نہیں بچے گا تو تو جواب دے سکے، کیونکہ زمین کربلا آج بھی کیا قیامت تک اعلان کرتی ہے۔ ہم لوگ بھی جب تک کربلا شہید نہیں گئے تھے تب تک سوچتے تھے، علماء سے بیان بھی کرتے تھے بڑا میدان ہوگا، مگر زمین کربلا پہ جاؤ گے نا، زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ تم سونا چاندی کتنا دیکھے ہو بھائی؟ 10 تولہ 20 تولہ 40 تولہ 50 تولہ اتنا ہی دیکھے ہو نا؟ امام حسین کے روزے میں چلے گئے، مولا علی کے یہاں چلے جانا کبھی، یہ 10 تولہ کے حساب سے نہیں، وہاں ٹن کے حساب سے سونا لگا ہے بھائی۔ ایک بار چلے جاؤ کہ بار بار دیکھنے کی تمنا کرنا۔ سبحان اللہ۔ دعا مانگا کرو جس طرح نماز میں دعا مانگتے ہو نا کہ مکان مل جائے، بیوی اچھی مل جائے، لڑکے خود کاروبار میں ترقی ہو، اسی طرح نماز میں دعا مانگا کرو کہ اللہ مرنے سے پہلے کربلا کا سفر ایک بار مقدر میں لکھ دے، مدینہ شریف کا سفر لکھ دے۔ اب آگے کیا ہے کلمہ سنو، اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سیدہ سکینہ ہے، کربلا کا میدان ہے، سیدہ زینب ہے، کربلا کا میدان ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ سنو گے نا؟ ہاں سوئیے گا نہیں، آپ سو گے تو آپ سے زیادہ ہم تھکے۔ صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں، قیام اپنا لگا بستر جہاں تکیا وہیں سمجھا مقام۔ کہیں کہیں تو ایسا انتظام ہوتا ہے کہ آدمی سے زیادہ مچھر ملنے آتے ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے زیادہ مچھر ملنے، مگر الحمدللہ یہاں تو کئی سال سے آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چاہے کمیٹی والے ہوں، چاہے محبت کرنے والے ہوں، چاہے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہوں، چاہے قرب مولا، یا اللہ ان سب کو، میری بہو بیٹیاں بہن بھائی، اللہ ان سب کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مدینے والے کی زیارت نہ ہو۔ یار اتنی بڑی دعا تو کوئی 10,000 میں بھی نہیں دے گا بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، اور یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہر ابتدا کی حد ہے تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ کربلا کے میدان میں سیدہ سکینہ ہے، گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ بابا جان ایک بات بتا دو، میری بہو بیٹیاں سنو، تم بھی اولاد والی ہو، بچی والی ہو، سنو، حسین کی بیٹی کو سلام کرو، حسین کی بیٹی کو سلام،
سیدہ سکینہ نے اپنے بابا جان سے ایک سوال کیا، بابا جان یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بابا جان یتیم کس کو کہتے ہیں؟ امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ سیدہ سکینہ نے فرمایا بابا جان مجھے اس سوال کا جواب بھیا علی اکبر جانے والے ہیں، علی اصغر جانے والے ہیں، مجھے ابھی چاہیے۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ آقا حسین کہتے ہیں اے سکینہ تم یتیم کی پہچان جاننا چاہتی ہو؟ کہا بابا جان میں جاننا نہیں دیکھنا بھی۔ کہا اے سکینہ جب میں گھوڑے پہ جاؤں اور واپس میرا گھوڑا خالی آئے سمجھ لینا تم یتیم ہو گئی ہو۔ اگر میں واپس نہ آیا جس کا باپ شہید ہو جائے اس کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے۔ سیدہ سکینہ کہتی بابا جان اور بھی کوئی پہچان ہے یتیم کی؟ کا گھوڑا خالی آئے میری لاش تمہیں دکھ جائے یقینی ہو جائے کہ میں شہید ہو گیا سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی۔ سکینہ سیدہ ذلہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہچکیاں بن گئی۔ میرے آقا نے اپنے بیٹی کا رونا دیکھا، اشک بار آنکھوں سے حسین نے اپنی چادر میں لپیٹا، اپنی چادر میں لپیٹنے کے بعد کہا او سیدہ اے سکینہ دنیا کے بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، ان کی ماں دنیا سے چلی جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مگر سکینہ تم تو قیامت تک کبھی یتیم نہیں ہو سکتی، اس لیے جب تک میں زندہ ہوں میرا سایہ تمہارے اوپر ہے، اور میری شہادت کے بعد سیدہ فاطمہ کا سایہ رہے گا، علی حیدر کرار کا سایہ رہے گا، تم یتیم نہیں ہو۔ سیدہ سکینہ کی اشک بار آنکھیں ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی علی اکبر کو دیکھا۔ علی اکبر کون ہے؟ ان کو دیکھ کر اپنے دشمن بھی کہتے تھے نکلے میدان شہادت میں علی اکبر جس دم لوگ کہنے لگے تصویر نبی آئی ہے۔ علی اکبر ایسے انسان نہیں تھے، نبی جب تشریف لے گئے تھے نا تو یہ ہم شکل مصطفیٰ تھے، جیسے آج کل ہمیں اپنے مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں نا، یا حافظ صاحب آ گئے، کوئی پیر آ گیا، کوئی پیر زادہ آ گیا، کوئی بابا آ گئے، ہم لوگ بھیڑ لگاتے تھے کہ چلو پیر صاحب آ گئے ہیں اپنے گھر میں لے جائیں، گھر میں برکت ہوگی رونق ہوگی۔ اسی طرح علی اکبر کا معاملہ تھا۔ سرکار کے جانے کے بعد جب غلاموں کو یاد آتی نا نانا جان کی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی نا، سیدہ فاطمہ کہتی کہ اہم شکل علی اکبر کی پیشانی نانا جان کی طرح، چہرہ نانا جان کی طرح، ہونٹ نانا جان کی طرح، تلوہ نانا جان کی طرح، جلوہ نانا جان کی طرح۔ امام علی مقام کا یہ شہزادہ امام علی مقام فرماتے ہیں، سیدہ زینب فرماتی ہے جب محلے میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی تو لوگ آتے ہمارے دروازے پر منتیں کرتے، خوشامدیں کرتے، او سیدہ او جنتی نوجوانوں کے سردار علی اکبر کو ہمارے محلے میں بھیج دیجئے تاکہ محلے سے بے برکتی ختم ہو جائے۔ شکل پیغمبر، چہرہ مصطفیٰ کی طرح اور چلنا بھی مصطفیٰ کی طرح تھا، بولنا بھی مصطفیٰ کی طرح تھا۔ حضرت علی اکبر اس مکان میں قدم رکھا، دوسرا بازو والا کہتا سرکار میرے مکان میں قدم رکھ دیجئے۔ حضرت علی اکبر اس مکان میں قدم رکھتے۔ قدم کی بات تم کرتے ہو، یہ قدم معمولی قدم نہیں ہے، علی اکبر کا قدم یہ قدم کوئی معمولی قدم نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر معمولی آدمی عاشق رسول ایمان والے کا قدم جہاں پڑ جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا قدم جہاں پڑ جائے اگر وہ بنجر زمین ہے تو اللہ اس زمین کو گلزار بنا دے گا۔ یہ تو مومن کی شان ہے، اور کربلا والے شہداء کے اگر جس جگہ قدم رکھ دیا گلزار ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے وہ زمین ہمارے آپ کے لیے معتبر ہو جائے گی۔ آپ کہو کہ مولانا وہ کیسے، ابھی آگے بتاؤں گا۔ یہاں قدم کی شان کیا ہے، وہ بھی علی اکبر کا قدم، ہمارا تمہارا قدم کی بات الگ ہے، نمازی حاجی کی قدم کی بات الگ ہے، علی اکبر کی شان ہے، سبحان اللہ، علی اکبر کا نام ہے۔ اور جانتے ہو کتابوں میں آتا ہے کہ
کہ مدینے سے مکے تک، مکے سے لے کر مقام سالبہ تک، مقام سالبہ سے لے کر مقام کوہ ذی حشم تک، کوہ ذی حشم سے لے کر میدان نینوا تک، میدان نینوا سے لے کر علی اکبر اپنی شہادت کے پہلے تک جتنی نمازیں پڑھی گئی 99% اس میں اذان علی اکبر نے ہی دیا ہے۔ اذان کا نام لے رہا ہوں، نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ اذان سنا کرو بھائی، کتابوں میں آتا ہے اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کی آواز آئے کاروبار بن کر دینا چاہیے۔ اذان کی آواز کو آپ دوبارہ جواب دو، مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ علماء بیٹھے پوچھو، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اور جب کبھی بلا نازل ہونے والی ہو یا نازل ہو گئی ہو، کوئی منت کام نہیں کرے گا، کوئی دعا کام نہیں، بلکہ اذان دے دو بلا ٹل جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے بولنا؟ اچھا یہ بتا دینا جب ختم کرنا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ بھائی آپ بس بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں آپ سن رہے ہو تو ہم بول رہے نہیں، تو ہمارا تقریر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب آپ سن رہے ہو تو میں بول رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، محبت سے کہہ دو یا حسن یا حسین۔ بس دو ہی چار لوگ بول رہے ہے نا، آپ سے زیادہ محنت ہم کر رہے ہیں بھائی۔ جس انداز سے ہم پڑھ رہے ہیں 10 منٹ بول کے بتاؤ کہ فلانا چتنا ہو جائے تب کہنا۔ یہ تو حسین کا کرم ہے، بول رہے ہیں نا، یا حسن یا حسن، زور سے یا حسن۔ یاد رکھنا دونوں نام لینا، اچھا جو حق اور باطل میں امتیاز رکھنا ہے۔ گوڑا کو پہچان نہیں کرنا تو چاہیے چاہیے، ہاں اگر امتیاز رکھنا ہے تو یہ کرنا ہے نا، یا حسن یا حسین۔ پہلے زمانے میں جب کوئی میدان میں جاتا تھا نا تو یا تو علی کا نام لیتا تھا یا امام حسن کا نام لیتا تھا، اتنے مضبوط طاقتور تھے۔ اور امام حسن کی بیویاں کتنی تھی بتا دو؟ آج ہندوستان میں نعرہ لگتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو۔ امام حسن کی بیوی بتا دو اے بھیا، ہاں پلا دو پانی اس کی، جلدی پلا دو پلا دو۔ حسین لاجواب، جلدی سے پلا دو جلدی سے۔ آپ پلا رہے پانی تو ہے نا، یہ پلا دو، اس کے بعد میں جو پلا رہا ہوں اس کو پلا دو۔ حسین لاجواب، حسین لاجواب، حسین لاجواب، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد۔ چلی جو کربلا میں ذوالفقار حیدری چلی، یزیدیت کی فوج میں مچی ہوئی تھی کربلے، حسین رن میں چاہ گئے، یزیدیت مٹا گئے، وہ لائے انقلاب، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میرے سامنے میرے بچوں کی لاش ایک کپڑے میں لپیٹ کے لائی گئی۔ کسی نے کہا زینب یہ کپڑے میں بتا سکتی کیا ہے، یہ کپڑے میں بتا سکتی ہو کیا ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہے اولاد کی خوشبو وہ ماں کیسی ہے جو اندازہ نہ لگا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ سننا ہے، میاں کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کتنے بستیاں اجڑ گئیں، کتنے دیوانے روح نکل گئی، کتنے دیوانوں کی داستان کربلا کوئی معمولی کربلا نہیں، کوئی معمولی داستان نہیں ہے۔ عشق رسول کی مستی میں ڈوب کے سنو گے کلیجہ تڑپے گا، پھیپھڑا مچلے گا۔ اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، یہ ذکری ایسا ہے قیامت تک سنتے سنتے چلے جاؤ گے، مگر یاد امام حسن یاد امام حسین کی داستان سننے کی چاشنی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ علی اکبر ہیں لوگ۔ ابھی آپ اجمیر شریف چلے جاؤ، مدینہ شریف چلے جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ، وہاں کا جو مؤذن اذان دیتا ہے کتنی خوش ایسا لگتا ہے کہ اذان دیتا ہی ہے نا،
کہ بتاؤ جب ان مؤذن کا یہ حال ہے تو حسین کے بیٹے کا حال کیا ہوگا؟ حسین کے بیٹے جب کربلا میں اذان دیے ہوں گے، حضرت علی اکبر تو کس انداز سے اذان دیے ہوں گے؟ بتا دوں زور سے بولو، بتا دو، بتائیے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کیا جب وہ نکل جائے گی تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری اذان سنا دیں گے تو جو بیچارے سو رہے ہیں کہیں گڑبڑا نہ جائے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، جلدی امام علی مقام کے جانثار حضرت علی اکبر خیمے میں آئے، ابا الوداعی سلام، پھوپھی جان الوداعی سلام۔ پھوپھی جان کہتی بیٹا یہ کہاں کا الوداعی سلام؟ پھوپھی جان کہتی ہے بیٹا علی اکبر رکو، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر ہم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا جان اپنے بیٹے کو اجازت دے دو۔ کہا شہزادے اتنا بڑا ظلم کہ پہاڑ میرے بدن میں مت توڑو، سب چلے گئے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ امام علی مقام کا شہزادہ کہنے لگا ابا جان اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دیا تو دشمن کہیں یہ نہ کہنے لگے اچھا حسین دوسرے کے بچوں کو تو خوب اجازت دیا، جب خود کے بچے کی بات آئی تو اجازت نہیں دیا۔ امام کے بیٹے کا یہ جملہ امام علی مقام کے سینے میں شعلہ برپا کر دیا۔ شہزادے صحیح کہتے ہیں، امام علی مقام کا شہزادہ آیا ہے۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹا 18 سال کا ہوگا، 19 سال کا ہوگا، مگنی ہوگی، شادی ہوگی، سر پہ سہرا بندھے گا، ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، باپ کے ارمان کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، بھائی خوش ہوگا میرا بھائی دولہا بنا ہے، بہن خوش ہوگی میرا بھائی دولہا بنا ہے، ماں خوش ہوگی میرا بیٹا دولہا بنا ہے، باپ خوش ہوگا میرا بیٹا دولہا بنا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر میدان میں جانے کے لیے دولہا بننے جا رہا۔ پھوپھی جان کہتی ہے بھائی جان علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، اس کو دولہا کون بنائے گا؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا جان نانا معراج میں جا رہے تھے تو جبریل نے دولہا بنایا تھا، آج علی اکبر کی معراج ہونے والی ہے، مجھے بھی دولہا کوئی نہ کوئی بنانا۔ میرے آقا حسین کہتے بیٹا ابھی تمہارے باپ کی غیرت زندہ ہے، آؤ حسین کے سامنے آؤ، جی بھر کے سینے سے لگ جاؤ، اپنے پھوپھی جان کے پاس جاؤ، ماں سیدہ شہربانوں سے اجازت لو، اس کے بعد تمہیں جنت کا دولہا بنایا جائے گا۔ امام کا شہزادہ ہے، علی اکبر آئے ہیں، امی جان الوداعی سلام، پھوپھی جان الوداعی سلام، ماں شہربانوں الوداعی سلام، ماں میرا باپ الوداعی سلام، بابا جہان الوداعی سلام۔ علی اصغر کو جھولا جھلایا، جھلانے کے بعد علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد لب کو دیکھا۔ علی اصغر اپنے پیر چلا رہے تھے جھولے میں جیسے جو بچے کی فطرت ہوتی ہے۔ علی اکبر گئے قریب، جانے کے بعد اپنے ہی آپ اپنا سینہ علی اصغر کے کلیجے سے لپٹا دیا، لپٹا دینے کے بعد بھائی اپنے بھائی اس کے گلے مل کے رو رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر سے لپٹنے کے بعد ایک بڑا دل دہلا دینے والا منظر سامنے، دل میں ہاتھ رکھ کے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ حسینی ہو تو حسینی بن کے سنو، میں حسینی رنگ میں سنا رہا ہوں، آپ حسینی رنگ میں حسینی ذکر سنیں، تب معاملہ بنے گا۔ میرے امام کا شہزادہ سب سے الوداعی سلام لینے کے بعد امام زین العابدین کے قریب گئے۔
بستر جلالت پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہیں. حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہیں. امام زین العابدین ہو رہے ہیں. اللہ اللہ بستر جلالت بیماری کی بستر پہ آپ اٹھنا چاہتے تھے. علی اکبر سمجھ گئے, علی اکبر سمجھ گئے کہ بھائی امام زین العابدین اٹھنے میں تکلیف ہو رہی. آپ خود ہی گلے سے لپٹ گئے. گلے سے لپٹ کر آواز آئی. جبریل نے کہا, آسمان کے فرشتوں نے کہا, مولا یہ کیسا امتحان ہے, یہ کیسی آزمائش ہے. ایک بھائی اپنے بھائی سے کتنی محبت کے ساتھ, کتنی کشش کے ساتھ آنسو بہا رہا ہے. آواز آئی, اے جبریل, اگر اہل بیت کے خون سے اسلام کو سینچنا نہ ہوتا تو میں قیامت تک دونوں کو گلے سے جدا نہ کرتا. یہ شان تھی دونوں بھائیوں کی. حضرت علی اکبر حضرت زین العابدین سے لپٹنے کے بعد آپ آتے ہیں. اچانک ایک چہرہ اور گھما دیا. کہاں؟ مدینہ شریف کی طرف. اللہ اللہ, وہ مدینہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے. ابھی کل ہم ایک محفل میں تھے دھاتا میں, ہمارے رشتہ دار ہی میں چچا لگتے تھے, وہ عمرہ کرنے کے لیے آج ان کی رات, آج شام کو ٹرین ہے الہ آباد سے, کل شام کو ان کی دلی سے فلائٹ ہے. کل ان کو رخصت کرنے گئے تھے. یقیناً پتہ نہیں کیا کوشش ہے کہ مدینہ شریف جب کوئی جانے کی تیاری بناتا ہے, میں پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں, قدرتی اس کے چہرے پہ نکھار آ جاتا ہے. یہ نبی کی محبت ہے یا کیا ہے, مطلب آٹومیٹک نکھار آ جاتا ہے. ارے یار, آنکھ والوں میں نکھار آئے تو کیا کمال ہے. بغیر آنکھ والا خوبصورت ہو جائے, یہ کہیے بغیر آنکھ والا نکھار نہیں. آخری عمر ہے کیا ناک دنیا دیکھو, اب تو پیس ایک ہی دن ہے, اب تو پیس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو, اب تو پیس ایک ہی دن ہے, اب تو پیس ایک ہی دن ہے, اب تو پیس ایک ہی دن ہے. حضرت فرماتے حاجیو شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. امام علی مقام کا شہزادہ نانا جان کے روزے کی طرف. آقا حسین نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ نانا کی یاد آئی. کہا ابا جان نانا کی بھی یاد آئی, میری بہن فاطمہ صغرا کی بھی یاد آ رہی ہے. مدینہ شریف میں وہ تڑپتی ہوگی, وہ میری راہ دیکھتی ہوگی. بابا جان میں نے تو وعدہ کیا تھا اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کچھ دن کے بعد علی اکبر کو بھیجوں گا, چلی آنا. مگر یہاں تو سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب باری علی اکبر کی ہے, مقتل سے میں جانے والے ہیں. نانا جان کے روزے کی طرف الوداعی سلام پیش کیا, اپنی بہن سغرا کو الوداعی سلام پیش کیا. کہا بابا جان میری بہن سغرا سے کہہ دینا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے گے, افسوس میں اس کا وعدہ نہ پورا کر سکا. کہہ دینا کہ کل قیامت کے دن علی اکبر نانا کے پہلو میں ملاقات کرے گا. امام علی اکبر امام حسین کا شہزادہ میدان کارزار میں جاتے ہیں. واقعہ نگاہی کرنا مقصد رہی ہے, بس خاص بات بتانا ہے. علی اکبر ایک نہیں سینکڑوں کو زخم دیا, جہنم میں بھیجا. المختصر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت ہونے والی ہوتی ہے. دشمن کہتا ہے او حسین اپنے 18 سال 19 سال کلیل جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے لے جا. آقا حسین دوڑے. ابھی علی اکبر کے رگ میں سانس چل رہی تھی. علی اکبر کو میرے آقا حسین نے اپنے پیٹھ پر اٹھانا چاہا. اب حسین سے علی اکبر کی لاش اٹھ نہیں رہی ہے. کیسے اٹھتے؟ کہیں عباس علمدار کو اٹھایا, کہیں حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا, کہیں مسلم بن اسرجہ کو اٹھایا, کہیں وہب بن عبداللہ قلبی کو اٹھایا, کہیں امام قاسم کی لاش کو اٹھایا, کہیں آنا محمد کی لاش کو اٹھایا. اب حضرت علی اکبر کلیل جوان بیٹے کی لاش ابھی اٹھانے ہی والے تھے. آواز آئی
آواز آئی سیدہ فاطمہ کی، آواز آئی مولا علی کی، حسین ٹھہرو، پریشان مت ہو، تم اٹھا کے تھک گئے ہو، اب کربلا میں علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لیے فاتح خیبر کی روح آنے والی ہے۔ علی اکبر کو آپ پیٹھ پہ لاتے ہیں اور آقا حسین خیمے میں لا رہے ہیں، ذرا ذرا سی سانس چل رہی ہے۔ امام حسین جانتے کہ بیٹا شہید ہونے والا ہے۔ ابا ابا بابا جان بابا جان، امام حسین چپ چاپ چلے جا رہے تھے۔ میرے آقا علی اکبر کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہے تھے کہیں بیٹا پانی نہ مانگ لے، کہیں بیٹا پانی نہ مانگ لے، میں پانی کیسے دے سکتا ہوں۔ علی اکبر کہنے لگے بابا جان میں آپ سے کوئی شکایت کرنے کے لیے نہیں بلا رہا، بابا جان بچپن میں جس قرآن کی لوریاں سنا کے میری ماں پالا کرتی تھی، آج اسی قرآن کو آخر وقت میں آ گیا ہے، اب میں شہادت کا جام پینے والا ہوں، لہذا میری تمنا ہے جاتے جاتے وہی قرآن پڑھا دیا جائے۔ تم انگریزی پڑھانے کے لیے ماں بہنوں اپنے بچوں کو 2-2 ہزار روپیہ دیتی ہو، تم دیتے ہو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو 100 روپیہ میں کام چلانے کے، اور 100 کیا ہے وہ بھی اتنے گھٹیا نوٹ کہ سڑی گلی مولانا صاحب دعا کرو برکت ہوگی۔ اچھا حرکت تم کرو، برکت کی دعا ہم کریں، حرکت بند کرو تب برکت ہوگی۔ امام علی مقام کا شہزادہ کہتا ہے بابا جان پڑھائیے۔ میرے حسین نے جب قرآن پڑھایا بتاؤ کیا کوئی اس حسن کا اس قرت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ ارے قرت جن کے گھر کی شان ہو، علی کی شان کہتے ہیں، نبی کی آن کہتے ہیں، حسین بن علی کو بولتا قرآن کہتے ہیں، علی کی شان کہتے ہیں، نبی کی جان کہتے ہیں۔ کہا بابا جان وقت کم ہے، پڑھاؤ۔ خون بہ رہا ہے، خون آدھا بہ گیا ہے، صرف سانس چل رہی ہے۔ بیٹے کو اپنے پیٹھ پہ لادا، ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی اولاد والے ہو، ذرا حسین کے کلیجے کو دیکھو، حسین کے حوصلے کو دیکھو، حسین کا کلیجہ دیکھو، حسین کا تیور دیکھو، حسینی صبر دیکھو۔ آقا حسین کہتے ہیں بیٹا پڑھو الرحمن لم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، سانس دھیرے دھیرے ہونے لگی۔ کہا بیٹا پڑھا خلق الانسان البیان، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ اللہ اللہ، علی اکبر کی آواز دھیمی ہو گئی۔ آقا حسین سمجھ گئے اب میرا بیٹا علی اکبر دنیا سے جانے والا۔ دیکھا آواز بند ہو گئی، آقا حسین کی ہچکیاں بن گئی۔ آقا حسین نے وہی اپنے بیٹے کو پلٹا، گود میں لیا، سیدہ زینب کے حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب نے جب دیکھا لاش علی اکبر کو، علی اکبر کی لاش کو دیکھ کے کہا اے جانے اے زمین کربلا، یہ تو بتا کیا ہو گیا۔ علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر سیدہ زینب کہتی ہے اے زمین کربلا، یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اکبر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ حضرت علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر سیدہ زینب کہہ رہی تھی مولا
علی اکبر کا خون قبول ہے تو اس کے عوض میں نانا کی امت کو بخش دینا. یہ تھا میرے آقا کے نواسوں کی شہادت، یہ تھا میرے آقا امام علی مقام کے بیٹوں کی شہادت. ایک ایسی شہادت کہ زندگی بھر داستان کربلا سنا جاتا پھر بھی پیاس نہیں بجھتی ہے. آخر میں سن لیجئے، میں بات قدم کی کر رہا ہوں. علی اکبر کے قدم کتنی شان والا قدم تھا. اگر واقعہ نگاری کروں گا تو صبح ہو جائے گی. آپ بارہا سنتے ہی ہیں شہادت کے بعد دیگر. یہ تو ایک معمولی سا ذوقہ میں نے پیش کر دیا، بس ایک جھلک اور دکھلا کے جا رہا ہوں. جھوم کر محبت سے نبی اور علی نبی کی محبت میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام حسین کربلا کے میدان. اور بات بتا دوں، امام حسین کے سامنے قتل کرنے کون آئے تھے؟ کہ باہر سے کرائے سے تھوڑی منگائے. وہی لوگ تھے جنہوں نے خط دے کے بلایا تھا، وہی لوگ تھے جو قسمیں کھا رہے تھے کہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے قسم کھایا تھا امام ہم جان دے دیں گے مگر پانی کا بلبلا دوسرا پانی آیا ختم. کاغذ کی ناؤ کتنی دیر چلتی ہے؟ پانی میں تھوڑا سا پانی بھر کر، یہ کاغذ کی ناؤ تھے ہے نا. کاغذ کا یہ لباس بدل سے اتار دے، بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا. یہ ایسے لوگ تھے. مگر امام علی مقام میدان کربلا میں جب لوگوں نے پوچھا تھا نا حسین یہاں کیوں آئے ہو، میدان نینوا میں کیوں آئے ہو؟ امام مسلم بن عقیل تو کوفہ میں شہید کر دیے گئے، ان کے بچے شہید کر دیے گئے، تم کربلا میں کیوں آئے ہو؟ امام نقیب صاحب کی فرمائش ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے تو ایک دوسرے اس کے بھی سن لیجئے. یہ کہیں گے اچھا ہمیں بلائے، ہمیں فرمائش نہیں کیا ہے نا. سنو، امام حسین کہتے ہیں میں کیوں آیا ہوں کوفہ میں، میں کیوں آیا ہوں کربلا میں، جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا سن لو، مجھے کوفے والا مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا. مجھے کوفے والا مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. ایک مہمان بن کے ستایا گیا ہوں، ایک مہمان بن کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں بلایا گیا. ایک مہمان بن کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں بلایا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مہمان کے سامنے خیر مقدم کرتے، اپنا دل بچھا دیتے، آنکھیں بچھا دیتے، مگر ان ظالموں نے مہمان کا استقبال تیر و تلوار سے کیا. امام حسین کی شاعر نے قلم بند کیا ہے، مجھے کوفے والا خدا جانے کیسی یہ ہے میزبان، بہتر شہیدوں پہ کیا بند پانے، بہتر شہیدوں پہ کیا بند پانے. مقدم ہے جان میں کوثر کا پینا، مقدم ہے جان میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر آقا امام حسن، ذکر آقا امام حسین. سارا مجمع کھڑا ہو جائے، یہ منقبت کھڑے ہوئے سن لیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں، جتنے بیٹھے سب لوگ کھڑے جائیں، مکمل منقبت انشاءاللہ سنیں گے. مجھے کوفے والا مسافر نہ سمجھا، میں آیا ہوں بلایا گیا. سارا خیمہ جلایا اور سامان لوٹا، ذرا غم نہیں ہے کہ مدینہ بھی چھوڑا.
مدینہ میں چھوڑا بہشت بری میں مکان بن رہا ہے بہشت بری میں مکان بن رہا ہے جنت کا مالک بنا